ایران کی عوام نے بال نام کے بت کو جلایا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر نے بولا تھا یہ جنگ کا اعلان ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بال کون ہے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اس کی وجہ سے آگ کیوں لگ رہی ہے، کہانی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تاریخ میں۔ بال یہ لفظ سمیٹک لینگویج سے آتا ہے، جس کے معنی ہے لارڈ اور ماسٹر۔ ابن کثیر کے مطابق بال لفظ کوئی بت نہیں تھا، یہ ایک لقب تھا جس کا معنی مالک، آقا، سردار تھا۔ کچھ پرانی زبانوں نے اور پھر فرقی لوگوں نے اس کو خدا بنا دیا، اور کہانیوں نے اس کو سب سے بڑا معبود بنا دیا۔ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے بارش، رزق کی امید رکھتا ہے، جو لفظ مالی کا معنی رکھتا تھا وہ دھیرے دھیرے خدا بن جاتا ہے۔ بال ایک نام سے زیادہ سوچ بڑھنے لگا اور لوگوں کو لگنے لگا ہمارا نظام اللہ کے ہاتھ میں نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ بال کے ہاتھ میں ہے۔ یہیں سے شرک کی جڑیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بال کا آغاز ہوتا ہے اور بال کے لیے مندر اور قربانی کے مقام بننے لگے۔ لوگ بال کے سامنے جھکتے اور نظر و نیاز پیش کرتے، کوئی فصل کے لیے، کوئی بچوں کے لیے اور کوئی اپنی عزت کے لیے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوری تھی، کوئی لوگ خوف سے جھکتے تھے اور کوئی لوگ امید سے۔ ان کا یقین یہ بن گیا تھا اگر بارش آئے گی بال کی وجہ سے، فصل اگے گی اس کے حکم سے، رزق بڑھے گا بال کی خوشی سے۔ اللہ کو دور کا خدا بنا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ بال کی پوجا عام طور پر مندروں اور اونچی سنسان جگہوں میں ہونے لگی، جس کو نیاز میں جانور، اناج، شراب اور شہد چڑھائے جاتے تھے۔ یہ قوم گمراہی کی طرف جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو اس قوم کے اوپر پیغمبر بنا کے بھیجا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے یہ سوال کیا، تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو منع کر دیا اور شیطان کو پوجتے رہے، اور بعد میں 3 سال تک کوئی بارش نہ ہوئی اور ان کے کھانے پینے لیے کوئی چیز نہ بچی۔ یہ پھر بھی بال کو پکارتے رہے، لیکن بال ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کا خود بنایا ہوا پتلا تھا، کیونکہ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بارش کی دعا کرنے کے لیے کہا، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور 3 سال بعد زمین پر بارش ہوئی۔ بہت سے لوگ ایک خدا کی طرف واپس لوٹ آئے اور بہت سے لوگ پھر بھی بال کو پوجتے رہے۔ اس دور میں لوگ بال کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی بلی دیتے تھے۔ دوستو آج کے دور میں بھی دیکھا جائے، پچھلے 1.5-2 ماہ سے آپ سن رہے ہوں گے ایپسٹین فائل اور ایپسٹین آئی لینڈ کے بارے میں، بچوں کی قربانی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی صرف بال کو خوش کرنے کے لیے۔ دوستو زیادہ تر اس میں امیر لوگ شامل ہیں، کیونکہ وہ اس شیطان کو پوجتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر ہم ان کو پوجیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ دوستو یہ تھا بال شیطان کا سچ۔ اس کو سننے کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس نے مسلمان بنایا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا اور ہدایت دی، اور وہی دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بندے کی مدد کرتا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔